کیونکہ آپ کے سارے جو اربوں روپے سب پتہ ہے ان کو کدھر پڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہا کہ جی یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جاتی تو آپ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو آج نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جب رکھی گئی، کیوں نہیں آپ نے آ کے دیکھی؟ ہم نے یہ ڈاکیومنٹ پہلے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں، یہ مذاق اڑایا گیا، جی جعلی ہے۔ پہلے میں نے کیبنٹ میں رکھی، ساری کیبنٹ کو بتایا گیا، منٹس کیبنٹس کے بنے کیونکہ سب سے ٹاپ فورم پاکستان کا وہ ہے۔ اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی، میں نے سارے اپنے سروس چیف سب کے سامنے رکھی وہ ڈاکیومنٹ۔ اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر لے کے گیا اور سینئر جرنلسٹ کو ہم نے بتایا، صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ کوئی ڈاکیومنٹ کوئی پبلک کو یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیزیں اس ڈاکیومنٹ کے اندر۔ میں اب آخری بات پہ آنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری اب سنڈے کو ووٹ دی جائے گی۔ اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا کہ یہ ملک کس طرف اب جائے گا۔ کیا وہی غلامانہ پالیسی، کرپٹ لوگ جن کے اوپر 30 سال سے کرپشن کے کیسز ہیں، نیب میں ان کے کیسز پڑے ہیں، بدقسمتی سے کوئی اور ملک ہوتا جس کے اندر یہ انصاف کا نظام زیادہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے جن کی صلاحیت ہے، اور جو بھی خوشحال ملک ہیں دنیا میں، جو بھی جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے، خوشحالی ہے، جو پروگریس کر چکے ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، ان سارے ملکوں کی ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ طاقتور مجرم کو ان کی صلاحیت ہوتی ہے قانون کے نیچے لانے کی۔ ہمارا ابھی تک انصاف کے نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اربوں روپے کے ان کے پاس کیسز ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ تو کیا قوم ان کو پھر جو 30 سال سے کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے جی عمران خان نے ملک بڑا خراب، آج کیوں یہ سارا کر رہے ڈرامہ؟ عمران خان نے ملک خراب کر دیا۔ عمران خان تو ابھی 3.5 سال ہوئے ہیں، 30 سال سے تو آپ باریاں لے رہے ہیں اس ملک کے اوپر۔ تو یہ اگر ملک خراب تھا، یہ اگر حالات برے تھے تو یہ کیا 3.5 سال میں ہو گئے ہیں؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا ہے کسی بھی فورم، انڈیپینڈنٹ ماہرین کو آپ بٹھائیں، ان سے پوچھیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 سال میں جو پاکستان میں ہوا ہے کہ ان کے کسی دور میں نہیں ہوا۔ تو یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں، یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو، اس میں کون کدھر جائے گا۔ مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں۔ میں ریزائن کر دوں؟ میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا 20 سال جو میں کھیلی ہے، آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی۔ میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے، آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا جو بھی رزلٹ ہو۔ لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھے کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا وہاں۔ اگر کوئی یہ کسی کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے نا کہ جی ہمیں ایک دم پتہ چلا کہ عمران خان تو یہ تو بہت ہی نااہل یا برا تھا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا۔ ہم جمہوریت کے اندر لوگ ریزائن کرتے ہیں، لوگ تب نہیں کرتے کہ جب آپ دیکھیں کہ 20-25 کروڑ روپے آپ کو آفر ہو رہا ہے اور آپ چلے جائیں، اور وہ پیسہ جو پہلی چوری کا پیسہ جس سے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو، ساری قوم کے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ وہ جگہ بنی ہوئی ہے جدھر میریٹ کے اندر یا سندھ ہاؤس کے اندر یہ تماشا چل رہا ہے ساری قوم کے سامنے۔ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو ہم آج کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں؟ یہ ساری قوم کے سامنے ہو رہا ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ الٹا بھی لٹک جائیں، کوئی یہ نہیں مانے گا کہ ان 3 لوگوں کے پاس کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ تو بڑے کوئی نظریاتی لوگ ہیں۔ کوئی نہیں ماننے لگا کہ یا آصف زرداری یا شہباز شریف، نواز شریف یا فضل الرحمانی کوئی نظریاتی لوگ ہیں۔ سب ان کو جانتے ہیں، صرف انہوں نے جو اپنے
خلاف سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ 20 سال ذرا دیکھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی نظریاتی نہیں ہو رہا، یہ صرف اور صرف ضمیروں کا سودا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک کا سودا ہو رہا ہے، یہ اپنے ملک کی ساورنٹی کا سودا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہوگا، میں ابھی بھی لوگوں کو یہ، کیونکہ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ کے اوپر ایک مور لگنے لگی ہے۔ یہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے، نہ لوگوں نے آپ کو بھولنا ہے، نہ آپ کی اس بات کو معاف کرنا ہے، بھولنا ہے، نہ جو لوگ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں نہ ان کو معاف کرنا ہے اور بھولنا ہے لوگوں نے۔ یہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ نے اپنے ملک کا سودا کیا، ایک بیرون ملک سازش جو یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے ایک وہ گورنمنٹ جس کی آزاد فورن پالیسی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے بر صغیر کی تاریخ کیا ہے؟ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا، انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم کو غلام بنایا، اور دوسرے نے ٹیپو سلطان کو اس سے غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنایا۔ یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہیں، باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولنے نہیں دے گی۔ یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ میری یہ اپنی قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہمیشہ جب تک میرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میں اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں، میرا تو کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، میں نے تو آگے کوئی فیکٹریاں نہیں بنائیں۔ نواز شریف نے اتنے دور میں 18 فیکٹریاں بنا لی تھی سرکاری بینکوں سے پیسے لے کے، اور پھر بعد میں وہ قرضے معاف کروا لیے۔ نہ میرے کوئی رشتہ دار پالیٹکس میں ہے، میں اپنے گھر میں رہوں گا، اپنے گھر میں رہتا ہوں۔ لیکن اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جا رہی ہے سنڈے کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک لوگوں کا، ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا۔ یہ جتنا بھی ہے کہ اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں کہ جی وہ ہو ایک دم ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کتنا برا وقت گزرا تھا، لوگ آپ کی کوئی بات ماننے نہیں لگے۔ یہ قوم جو ہے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو، میں آخری بات کہنے لگا ہوں، یہ قوم نہ یہ بھولے گی، نہ آپ کو معاف کرے گی، نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ان کو معاف کرے گی۔ اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا، کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ میرے میں اللہ نے مقابلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے۔ میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائی کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی وراثت میں مل گئی ہے، یا میرا کوئی باپ کچھ تھا، یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا، یا میں سریا لگاتے لگاتے جنرل جلانی کے گھر پہ مجھے کوئی وزارت مل گئی اور پھر چیف منسٹر۔ میں نے سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں، مجھے سٹرگل کرنی آتی ہے، مقابلہ کرنا آتا ہے۔ میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔
آپ نے دیکھا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا قوم سے خطاب، اور آخر میں جنہوں نے بات کہی ہے کہ جو لوگ وہاں پر ووٹ ڈالیں گے، ظاہر ہے کہ جو ان کے منحرف اراکین ہیں ان کی انہوں نے خاص طور پر بات کی ہے کہ لوگ آپ کو بھولیں گے نہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اتحادی جو جا چکے ہیں ان کا انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل تیار ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی رزلٹ جس طرف بھی ہو، لیکن ایک بات واضح نظر آ رہی ہے کہ اب عدم اعتماد میں ان کے نمبرز کافی کم ہو چکے ہیں، اور اس وقت اپوزیشن مضبوط ہے، جو واضح طور پر جو چیز ان کی نظر آ رہی تھی، اور لگ رہا ہے کہ اب وہ بھی خود کو تیار کریں آگے بڑھنے کے لیے، جس طرح انہوں نے کہا کہ جی میں نے ساری عمر مقابلہ کیا اور میں مقابلہ کرتا رہوں گا۔ بابر ڈوگر صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ اس فیس میں آ گئے ہیں کہ جی اب جتنا مقابلہ کرنا تھا وہ ہو گیا، اب عدم اعتماد میں ووٹنگ ہوگی، اور اس دن کے لیے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی اس دن اب فیصلہ کرنا ہے کہ کون کس طرف ہوگا، تو وہ آگے کے لیے انہوں نے ایک نیریٹو سیٹ کر لیا، اپنا ایک بیانیہ بنا لیا ہے کہ مجھے جو نکالنے کی کوشش ہوئی یا مجھے نکالا جائے گا، اس کے بعد وہ سارا باہر کی طاقتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ سارے اس کے اعلی کار تھے۔ دیکھیں اسامہ صاحب، یہ کوئی تقریر نئی نہیں ہے، بے تحاشا دفعہ وہ یہ تقریر کر چکے ہیں۔ 27 مارچ کی تقریر تقریباً یہی تھی، اس کا بھی یہی کانٹینٹ تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش میں باہر کے ممالک شامل ہیں، اور وہ جو لیٹر تھا اسی کو وہ بنیاد بنائی۔ آج بھی اسی لیٹر کے گرد انہوں نے سارا اپنا نیریٹو جو ہے وہ پورا اس لیٹر کے گرد گھوم رہا ہے، اس لیٹر کے گرد گھوم رہا ہے کہ یہ ساری سازش ہے، مجھے نکالنے کی سازش کی گئی، اور یہ جو لوگ ہیں یہ سارے لوگ ان کو انہوں نے کہا جی تا قیامت ان کو یاد رکھا جائے گا۔ اسامہ صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ یہ سارے لوگ، خان صاحب جب 2018 کا الیکشن ہو رہا تھا تو یہ سارے جو لوگ تھے ان کو جب ان کو آپ اپنے بنی گالا میں ان سب کو ڈالے تو یہ سارے چہرے اس کو جانے ہوئے تھے۔ ایم کیو ایم کو ساری قوم جانتی تھی، پی ایم ایل کیو کو ساری قوم جانتی تھی، باپ کو سارے لوگ جانتے تھے۔ یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ کیا یہ نظریاتی لوگ تھے؟ کیا وہ الیکٹیبل تھے جو عرصے سے جیتے آ رہے تھے؟ سمیم ابراہیم صاحب نے میں جوائن کیا۔ سمیم ابراہیم صاحب، یہ پھر کیا ہوا اچانک؟ یہ جو سب لوگ ناراض ہوئے ہیں عمران خان صاحب سے، اتحادی بھی سارے اکٹھے ہو گئے، اپوزیشن بھی ساری، یعنی سب سے بڑی پارٹی اس وقت بھی عمران خان صاحب تحریک انصاف ہے، باقی سارے چونکہ مل گئے ہیں تو ہو گئے، تو یہ مہنگائی ابھی ہوئی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سارا سیناریو کس طرح سے بن گیا؟ نہیں، اس میں جو وزیر اعظم نے جو خطاب کیا اس کا جو آخری جو اس کا حصہ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ قوم نہ ان لوگوں کو معاف کرے گی، اور نہ ہی جو ان لوگوں کے پیچھے ہیں نہ ان کو معاف کرے گی، نہ ان کے ہینڈلرز کو معاف کرے گی۔ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، کوئی جتنا مرضی چیخ کر بات کرتا رہے، آج جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے اس ڈاکومنٹ کو انڈورس کیا، اور اس میں پاکستان کی عسکری قیادت شامل تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ اور مجھے یاد ہے کہ 2 دن پہلے شہباز شریف یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمان میں لاؤ، اور اگر آپ آتے ہیں پارلیمان میں، اگر یہ ثابت